سورۃ توبہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے تم نے معاہدے کیے تھے مشرکین میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے تمام معاہدے ختم کرنے کا دو ٹوک الفاظ میں اعلان ہے جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کر رکھے تھے، اور یہ اعلان انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا تھا، اور قطعی انداز میں اعلان کر دیا گیا کہ اب تم جو کچھ بھی تمہارے معاہدے تھے مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ ان سے تم برات کا اعلان کر دو۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ، تو گھوم پھر لو اس زمین میں 4 مہینے تک، یعنی اس جزیرہ نماء عرب میں تمہیں رہنے اور گھومنے پھرنے کے لیے صرف 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ یہ کن کو دی جا رہی تھی؟ مشرکین کو دی جا رہی تھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ یہ اب مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی آخری قسط آ رہی ہے۔ قطعی اعلان ایسے معاہدوں کے ضمن میں تھا جن میں کوئی میعاد مقرر نہیں تھی، جس طرح سے عام دوستی کے معاہدے یا جنگ نہ کرنے کے معاہدے وغیرہ۔ تو ایسے تمام معاہدوں کو 4 ماہ کی پیشگی وارننگ کے ساتھ ختم کر دیا گیا، اور یہ جیسے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58 میں ہم نے پڑھا تھا، ایک اصول بتا دیا گیا تھا، فَامْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، یعنی معاہدے کو علی الاعلان دوسرے فریق کی طرف پھینک دیا گیا، اور تو جب کوئی فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو اب کیا ہے کہ علی الاعلان وہ معاہدہ منسوخ کر دو، اور یہاں پر فوری طور پہ اقدام نہیں کیا گیا بلکہ 4 مہینے کی مہلت ان کو دے دی گئی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن۔ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا گیا، اور یہ اعلان حج کے دن کیا گیا تھا، اس وجہ سے یہاں حج اکبر کہا گیا۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ یہ اعلان جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ حج کے اجتماع میں کیا گیا تھا، اور حج کے لیے جزیرہ نماء عرب کے تمام اطراف سے لوگ آئے ہوئے تھے، لہٰذا اس موقع پر اعلان کرنے سے گویا عرب کے تمام لوگوں کے لیے اعلان عام ہو گیا تھا کہ اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے بری الذمہ ہیں، اور ان کے ساتھ اب کسی بھی قسم کا معاہدہ باقی نہیں رہا۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو سن رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجیے ان کافروں کو دردناک عذاب کی، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ اور نہ تمہارے خلاف کسی کی بھی مدد کی۔ یعنی مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے ایسے معاہدے جو کسی خاص مدت تک کے لیے ہوئے تھے، ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر یہ مشرکین تمہارے ساتھ کیے گئے کسی معاہدے کو بخوبی نبھا رہے ہیں، تمام شرائط کی پابندی کر رہے ہیں، تو اب تمہیں بھی کیا کرنا ہوگا؟ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو مکمل کرو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ مقررہ مدت تک۔ یعنی اگر مشرکین کے ساتھ کسی خاص مدت تک تمہارا کوئی معاہدہ ہوا تھا اور ان کی طرف سے ابھی تک اس میں کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، تو اس معاہدے کی جو بھی مدت ہے وہ پوری کرو، لیکن اس کے بعد معاہدے کو رینیو نہیں کیا جائے گا، کوئی تجدید نہیں ہوگی۔ ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اب مشرکین سے بری الذمہ قرار دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور یہاں پر بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو حکم ہے، اور بتا دیا اللہ نے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کے دل میں اللہ کا تقوی ہے۔ وَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، یہاں 4 مہینے سے مراد وہ مہینے جن کی مشرکین کو مہلت دی گئی تھی۔ 4 مہینے کی یہ مہلت یا امان غیر میعادی معاہدوں کے لیے تھی، یعنی جن کی کوئی میعاد مقرر نہیں تھی،
لیکن میعادی معاہدوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی طے شدہ مدت تک پابندی کی جائے گی، وہ بھی کس صورت میں؟ اگر وہ لوگ معاہدے کی پابندی پر قائم ہیں۔ لہٰذا جیسے جیسے کسی گروہ کی مدت امان ختم ہوتی جائے گی، اس لحاظ سے ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا، اور جب یہ مہلت اور امان کی مدت گزر جائے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، تو قتل کرو ان مشرکین کو جہاں پاؤ اور پکڑو ان کو اور گھیراؤ کرو ان کا اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کی آپ سختی کو محسوس کر سکتے ہیں کہ بڑا سخت حکم اب دیا جا رہا ہے، لیکن اس منظر اور ماحول کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے جب یہ آیات بطور اعلان عام پڑھ کر سنائی جا رہی تھی، اور اندازہ کریں کہ ایک ایک لفظ کتنا اہم اور پرتاثیر ہوگا، اور یہ وہ اجتماع تھا جس میں مشرکین بھی موجود تھے، اور یہ ایک طرح سے الٹیمیٹم دیا جا رہا تھا، اور یہ مشرکین کے لیے بھی بڑی ذلت اور رسوائی کا باعث تھا۔ جب یہ 6 آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلہ حج کے پیچھے روانہ کیا اور انہیں تاکید کی کہ حج کے اجتماع میں میرے نمائندے کی حیثیت سے یہ آیات بطور اعلان آپ پڑھ کر سنا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نامزدگی عرب کے عام رواج کے مطابق فرمائی تھی۔ عرب کے ہاں رواج تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اگر کوئی اہم اعلان کرنا مقصود ہوتا تو اس شخصیت کا کوئی قریبی عزیز ہی ایسا اعلان کرتا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ حج سے جا کر ملے تو قافلہ پڑاؤ میں تھا۔ امیر قافلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا مامور؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں مامور ہوں، امیر حج آپ ہی ہیں، البتہ حج کے اجتماع میں آیات الہی پر مشتمل اہم اعلان جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے وہ میں کروں گا۔ یہاں آپ دیکھیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ٹریننگ کتنے خوبصورت انداز میں فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی تربیت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعتی زندگی بے حد منظم تھی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر یہ مشرک شرک سے تائب ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دینا قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ جزیرہ نماء عرب میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس وقت تک کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو شاید سنجیدگی سے نہ سنا ہوگا، تو اتنے بڑے الٹیمیٹم کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمیں اس دعوت کو سمجھنا تو چاہیے۔ تو اسی حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تم لوگوں سے پناہ طلب کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ تم نے اسے پناہ دینی ہے بلکہ اسے موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ قرآن کے پیغام کو اچھی طرح سنے۔ یہاں پر کلام اللہ کے الفاظ قرآنی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ یعنی ایسے شخص کو جس نے پناہ طلب کی ہے پناہ بھی دینی ہے، اس کے بعد اس کو قرآن بھی سنوانا ہے، لیکن فوری طور پہ اسے فیصلے پہ مجبور بھی نہیں کرنا کہ اب بتاؤ اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں، اگر نہیں کرتے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، بلکہ کلام اللہ سننے کا موقع فراہم کرنے کے بعد اسے سمجھنے کی، سوچنے کی مہلت دو۔ ثم ابلغہ مأمنہ، بحفاظت اس کو اس کے گھر تک پہنچا دو۔ کتنا پیارا دین ہے یہ۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، یہ ابھی غفلت کا شکار ہیں، انہوں نے ابھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں کہ یہ دعوت ہے کیا، ان کو کس چیز کی طرف بلا رہی ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک۔ یہ آیات جس پس منظر میں نازل ہوئی تھیں ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، لیکن اس معاہدے کو خود قریش کے ایک قبیلے نے توڑ دیا تھا۔
بعد میں جب قریش کو اپنی غلطی اور معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو صلح کی درخواست کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ اس معاہدے کی تجدید کر لیں۔ تو ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر تجدید صلح کی درخواست کی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی۔ ان حالات میں ممکن ہے کہ لوگوں نے چہمہ گوئیاں کی ہوں کہ دیکھیں جی قریش کا سردار خود چل کے آ گیا، صلح کی بھیک مانگ رہا تھا، صلح تو اچھی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح نہیں کر رہے۔ چنانچہ اس پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان مشرکین کے لیے اب کوئی معاہدہ کس طرح قائم رہ سکتا ہے، یعنی ان کے کسی عہد کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح باقی رہ سکتی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، یعنی صلح حدیبیہ۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، جب تک وہ تمہارے لیے قائم رہیں، یعنی معاہدے پر قائم رہیں، تو تم بھی ان کے لیے قائم رہو، یعنی تم بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب تک مشرکین صلح کے معاہدے پر قائم رہے تو تم نے پوری پابندی کی، لیکن اب جب کہ وہ خود اس معاہدے کو توڑ چکے ہیں تو اب تمہارے اوپر کوئی اخلاقی دباؤ نہیں ہے کہ لازماً تم اس معاہدے کی تجدید کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب ان مشرکین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، اور ان حالات میں اگر معاہدے کی تجدید کی جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کفر اور شرک کو اپنی مذموم سرگرمیوں کے لیے پھر سے کھلی چھٹی مل جاتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کی تجدید کو قبول نہیں فرمایا۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیسے جبکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی قرابت کا اور نہ کسی عہد کا۔ یعنی ایسے لوگوں سے معاہدہ کیوں کر قائم رہ سکتا ہے جن کا کردار یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کریں گے تو نہ رشتہ داری کا دھیان کریں گے نہ کسی معاہدے کا، بلکہ رشتہ داری بھی پیچھے کر دیں گے اور وعدے بھی توڑ دیں گے۔ یرضونکم بافواہہم، راضی کرنا چاہتے ہیں تم لوگوں کو اپنی باتوں سے۔ اب صلح کی تجدید کی خاطر آئے ہیں تو بظاہر خوشامد اور چاپلوسی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس طرح آپ لوگوں کو راضی کر لیں۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل اب بھی انکاری ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے۔ جو باتیں وہ زبان سے کر رہے ہیں وہ ان کے دل کی آواز نہیں ہے، دل سے ابھی بھی نیک نیتی کے ساتھ وہ صلح پر آمادہ نہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا حقیر سی قیمت کے عوض۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی قدر ہی نہیں کی، بلکہ ان کے بدلے حقیر سا دنیاوی فائدہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے صرف اس لیے ریجیکٹ کیا کہ ان کی چودراہٹیں قائم رہیں، ان کی دنیا قائم رہے، لیکن انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس وہ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ نہیں لحاظ کرتے وہ کسی مومن کے حق میں نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی معاہدے کا، اور یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا رکھا ہے۔ اب بھی اگر وہ دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور دینی شعائر کو اپنا لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو تمہاری دینی برادری میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر وہ توڑ ڈالیں اپنے قول و قرار کو عہد کرنے کے بعد اور عیب لگائیں تمہارے دین میں، تو تم جنگ کرو کفر کے ان اماموں سے، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جزیرہ نماء عرب کے اندر کافر اور مشرک تو بہت زیادہ تھے، یہاں خاص طور پر کفر اور شرک کے پیشواؤں سے، ان کے اماموں سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ اور یہ کفر کے امام کون تھے؟ یہ قریش تھے جو کعبہ کے متولی اور تمام قبائل کے بتوں کے مجاور تھے۔ دوسری طرف سیاسی، معاشرتی، معاشی لحاظ سے مکہ کو ام القریٰ کی حیثیت حاصل تھی اور یہ شہر قریش کے زیر تسلط تھا۔
اور اس وقت اگرچہ جزیرہ نما عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، نہ کوئی باقاعدہ مرکزی دارالحکومت تھا، لیکن پھر بھی پورے خطے کا مرکزی شہر اور صدر مقام مکہ ہی تھا، اور اس مرکزی شہر اور ام القریٰ میں واقع اللہ کے گھر کو قریش نے شرک کا اڈا بنا لیا تھا۔ اس لیے جب تک ان کو شکست دے کر مکہ کو کفر اور شرک سے پاک نہ کر دیا جاتا، جزیرہ نما عرب کے اندر دین کے غلبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے یہاں فقاتلوا ائمۃ الکفر کا واضح حکم دے دیا گیا کہ جب تک ان کفر کے سرداروں کا سر نہیں کچلا جائے گا اور شرک کے اس مرکزی اڈے کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک زمین عرب میں دین کے کلی غلبے کی راہ ہموار نہیں ہوگی۔ لعلہم ینتہون، شاید کہ اس طرح وہ باز آ جائیں، یعنی اگر ان پر سختی کی جائے تو شاید وہ باز آ جائیں، کیونکہ نرمی سے تو یہ کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا۔ اے مسلمانوں، مشرکین مکہ نے تو صلح حدیبیہ کو خود توڑا ہے، جبکہ تمہاری طرف سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اور یہ کون ہے مشرکین مکہ؟ ان کو پہچانو، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے جلا وطنی پر مجبور کیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے آغاز کیا تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، یعنی مکہ کے اندر مسلمانوں کو ستانے، تکلیفیں پہنچانے کی کارستانیاں یا غزوہ بدر میں جنگ چھیڑنے کا معاملہ یا صلح حدیبیہ کے توڑنے کا واقعہ، تمہارے ساتھ ہر زیادتی، ہر بے اصولی کی پہل ہمیشہ ان کی طرف سے ہوئی۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈر رہے ہو؟ یہ پھر سرچنگ کوشچن کا انداز ہے کہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ کیا تم ان لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ کیا تم پر کوئی بزدلی طاری ہو گئی ہے؟ تم کیوں قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں، اور بہت سے اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غصے کو نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس اقدام کے نتائج کے طور پر مسلمانوں کے سینوں کی جلن کو دور کر دے گا، انہیں ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ مکہ میں ابھی بھی ایسے مسلمان موجود تھے جن کو قریش کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ مسلمان بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ چنانچہ جب تمہارا حملہ ہوگا، نتیجے میں ان کی درگت بنے گی تو مظلوم مسلمانوں کے سینوں کی جلن بھی کچھ کم ہوگی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں۔ یعنی دوسری قوموں کے خلاف تو برسر پیکار ہونا اور بات ہے، لیکن اپنی قوم کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا نسبتاً سخت امتحان ہوتا ہے۔ اب تمہارا اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور جو نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کے ساتھ قلبی دوستی کا تعلق، یعنی یہ دنیاوی رشتوں کے خوشنما بندھن جب تک ایمان کی تلوار سے نہیں کٹیں گے، اس وقت تک اللہ اور دین کے ساتھ تمہارا خلوص ثابت نہیں ہو سکتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کا یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی یہ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ توحید کا مرکز ہے، جبکہ قریش علی الاعلان کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کے متولی بھی بنے بیٹھے ہیں۔ تو ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ کے ان دشمنوں کا اس کی مساجد کے اوپر کوئی حق کیسے ہو سکتا ہے؟
اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور آگ ہی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیت اللہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت جیسے وہ اعمال جن پر یہ پھولے نہیں سماتے تھے، ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک ان کے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نہ ڈریں کسی سے سوائے اللہ کے۔ وَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو برابر کر دیا ہے اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ کیونکہ مشرکین اس بات پہ بہت فخر محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے، وہ حاجیوں کو پانی پلانے جیسا نیک کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس شخص کے اعمال کے برابر ہے جو اللہ پر ایمان لے آیا، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ان کا بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اپنی جان قربان کریں گے، اپنا مال قربان کریں گے، تو ایسے نزدیک اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے والے ہیں۔ انہیں خوشخبری دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اور رضامندی کی اور ان باغات کی جن کے اندر ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یقیناً اللہ کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے اہل ایمان، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دلی دوست اور حمایتی مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے۔ یعنی اگر تم میں سے کسی کے بھی دل میں ابھی بھی اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے کوئی محبت باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط نہیں ہوا۔ اللہ کے دین، اللہ کی توحید کے لیے اس کے جذبات میں غیرت اور حمیت نہیں ہے جو ان رشتوں کی محبت میں ابھی تک مبتلا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھیں گے تو ایسے لوگ خود بھی ظالم ٹھہرائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں بہت خطرہ رہتا ہے اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں 8 چیزیں گنوا کے 2 ٹوک انداز میں بات کر دی گئی کہ اگر کسی کے دل میں ان 8 محبتوں میں سے کسی ایک یا ان تمام محبتوں کا جذبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کی محبتوں کے جذبے کے مقابلے میں زیادہ ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ یہ بڑا ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا انداز ہے، ہم سب کے لیے بھی سوچنے کا مقام، اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر ترازو فٹ کریں، دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک پلڑے میں ڈالیں یہ 8 محبتیں اور دوسرے پلڑے میں ڈالیں 3 محبتیں، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ پھر دیکھیں خود کو۔ آج ہم یہ کام کریں گے، میں بھی کروں گی، آپ بھی کریں، کیونکہ انسان اپنے نفس سے خوب واقف ہوتا ہے۔
ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس لیے اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اپنے جو باطن کی صحیح صورتحال ہے وہ معلوم ہو جائے گی۔ اور ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کی ساری خواہشیں، ساری محبتیں، تمام حقوق ان چیزوں کے بارے میں ہیں، اولاد، بیوی، نفس وغیرہ وغیرہ، مال و دولت، کاروبار، گھر، تو یہ 3 محبتوں کے تابع ہیں۔ کون سی 3 محبتیں؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور اللہ کے راستے میں جہاد۔ اگر تو ہماری محبتیں اولاد کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ ان 3 محبتوں کے تابع ہیں تو جان لیں کہ ہمارے ایمان کے معاملات کچھ درست ہیں۔ لیکن اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز کی محبت کا گراف اوپر چلا جاتا ہے، وہ محبت اللہ کی محبت سے اوپر چلی جاتی ہے، پھر ہم اس محبت کی خاطر اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تو جان لیں کہ توحید ختم ہو گئی، شرک شروع ہو گیا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پر حنین کے دن۔ یہ جو خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج میں پڑھ کے سنایا تھا، یہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا، اور اس سے پہلے غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں وقوع پذیر ہو چکا تھا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور اس سے پہلے کسی بھی غزوہ میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ ان میں 10,000 مسلمان تو وہ تھے جو فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور 2,000 لوگ مکہ سے شامل ہوئے تھے۔ اور جو مکہ سے لوگ شامل ہوئے تھے، اکثریت 9 مسلموں کی تھی جو مکہ فتح ہو جانے کے بعد ایمان لائے تھے۔ اب مسلمانوں کی یہ لشکر کشی حوازن اور ثقیف کے قبائل کے خلاف تھی، جو طائف اور اس کے ارد گرد کی وادیوں میں آباد تھے، اور مسلمان اس سے پہلے قلیل تعداد اور معمولی اسلحہ کے ساتھ کفار کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے چکے تھے۔ چنانچہ بعض مسلمانوں کی زبان سے اپنی کثرت کے زوم میں یہ الفاظ نکلے کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے۔ دوسری طرف حوازن اور ثقیف کے قبائل نے پہلے ہی اپنے تیر انداز دستے پہاڑیوں اور گھاٹیوں پر تعینات کر رکھے تھے، موزوں مقامات پر سفرائی کی ہوئی تھی، اور یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر وادی حنین میں پہنچا تو پہاڑیوں پر پہلے سے موجود تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ اب لشکر نشیب میں تھا، تیر بلندی سے آ رہے تھے اور دونوں طرف سے آ رہے تھے، تو لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور جب ہراول دستے سے لوگ اضطراری کیفیت میں پلٹ کر بھاگے تو ریلے کی صورت میں بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ دھکیلتے چلے گئے، اور بہت تھوڑے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، الیہ یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ پھر آپ نے اپنے قریب ہی موجود اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی آواز کافی بلند تھی، حکم دیا کہ وہ انصار اور مہاجرین کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب بدر کہاں ہو، اصحاب شجرہ کہاں ہو؟ اس پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹنا شروع ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر پھر سے اکٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک بھرپور حملہ کیا، مخالف لشکر نے سخت مقابلہ کیا، لیکن بالآخر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آ سکی، یعنی جس کثرت کا تمہیں زوم تھا کہ تم 12,000 ہو تو تم ان کا مقابلہ کر لو گے، لیکن وہ تمہارے کام نہیں آئی، اور زمین پوری فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے نازل فرمائی اپنی تسکین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر، اور اس وقت ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور عذاب دیا کافروں کو، یقیناً کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ توبہ نصیب فرمائے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اہل ایمان، یہ مشرکین یقیناً ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ یعنی 9 ہجری کے حج میں تو مشرکین شامل ہیں، لیکن آئندہ کوئی بھی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، نہ کسی مشرک کو بیت اللہ یا مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت ہوگی۔
اور یہ جو لوگ مکہ جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اپنے گھر جانے کی، تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ آتی ہے جہاں پر لکھا آ جاتا ہے کہ یہاں سے آگے نان مسلم نہیں جا سکتے۔ تو یہ اللہ کا حکم اس وقت نازل ہوا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک اب خانہ کعبہ میں حج کے لیے نہیں آئے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا تو عنقریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس حکم کے بعد حاجیوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور وہ جو نذرانوں کی قربانیوں کی آمدن تھی اس میں بھی کمی آ جائے گی، تو اس سے اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ عنقریب اتنی دنیاوی دولت تم لوگوں کو ملے گی کہ تم سنبھال نہیں سکو گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد چند سالوں کے اندر اندر حالات یکسر تبدیل ہوئے۔ ایران کی سلطنت، روم کی فتوحات کے بعد مال غنیمت کا گویا سیلاب امڈ آیا تھا، اور وہی صورتحال آلموسٹ ہو گئی جس کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم ہے مسلمانوں، مجھے تم پر فقر و احتیاج کا کوئی اندیشہ نہیں، بلکہ مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی، پھر تم اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسے کہ وہ لوگ کرتے رہے، پھر یہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابعداری کو ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اس آیت میں دین کا بہت اہم فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اور اس حکم میں مشرکین عرب کے معاملے کو نسل انسانی کے باقی لوگوں کے معاملے سے الگ کر دیا گیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کی روح سے مشرکین عرب کو جو مہلت یا امان دی گئی تھی کہ اس 4 مہینے کی مدت ہے، اس مدت کے گزرنے کے بعد اب کوئی آپشن نہیں ہے، یا وہ ایمان لے آئیں یا انہیں قتل کر دیا جائے گا یا وہ جزیرہ نماں عرب سے چلے جائیں۔ ان کا معاملہ اس لیے خصوصی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان پر آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے وہ لوگ اب عذاب کے حقدار ہو چکے تھے، لہٰذا اب ان کو یہاں سے نکالا جانا ہی مسئلے کا حل تھا، اور مشرکین کو اب ہمیشہ کے لیے مکہ سے نکال دیا گیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یداہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے۔ ان کے ایسے من گھڑت عقیدوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ لوگ صرف اپنے سے پہلے والے مشرکین کی عقائد کی نقل کر رہے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تثلیث کا عقیدہ سب سے پہلے مصر کے قدیم مذہب متھرائزم کے پیروکاروں نے گھڑا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے 3 کردار متعارف کروائے تھے: خدا کا بیٹا خورس، اور اس کی ماں آئسس دیوی۔ یہ پہلی تثلیث تھی یا ٹرینٹی جو مصر میں بنی تھی۔ پھر جب سینٹ پال نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی اور اس کا دائرہ غیر اسرائیلیوں تک وسیع ہو گیا تو اہل مصر کی نقالی میں اس نے عقیدہ ٹرینٹی کو عیسائیت میں شامل کیا تاکہ نئے لوگوں کو عیسائیت اختیار کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ عیسائیت میں جو پہلی تثلیث شامل کی گئی وہ تھی خدا کا بیٹا یسوع اور مریم مقدس۔ یہ 3 کردار تھے جن کے پہ انہوں نے عقیدہ ٹرینٹی کی بنیاد رکھی، اور یہ بیسیکلی انہوں نے متھرائزم سے لیا تھا، مصر سے۔ قاتلہم اللہ، انہیں ہلاک کر دے اللہ، انا یؤفکون، یہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا اللہ کے سوا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی۔ عیسائیوں میں جو دوسری بڑی گمراہی یہ پیدا ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء، مشائخ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الوہیت کا حصے دار بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے ہاں باقاعدہ 3 خداؤں میں سے ایک تھے، اور اس حیثیت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش بھی کرتے تھے، مگر احبار اور رہبان کو رب ماننے کی کیفیت تھوڑی سی مختلف تھی۔ حضرت عدی بن حاتم، جنہوں نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس آیت کے بارے میں وضاحت کی درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان احبار اور رہبان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ یعنی احبار اور رہبان کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو یہ اسے حلال مان لیتے، اور جب وہ کسی شے کو حرام قرار دیتے تو یہ اسے حرام مان لیتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی حلال اور حرام کے بارے میں قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس حق کو استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی الوہیت میں حصے دار بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی کا یہ حق تسلیم کرتا ہے تو وہ گویا اسے اللہ کے سوا اپنا رب تسلیم کر رہا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ پوجیں صرف ایک معبود کو، لا الہ الا ہو، نہیں معبود مگر اس کے سوا، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اہتمام فرما کر رہے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہاں پر یہودیوں پر ایک طرح سے طنز کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ خفیہ سازشوں کے ذریعے سے دین اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے، اور کبھی علل اعلان میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ اور مولانا ظفر علی خان اس آیت کی ترجمانی میں کہتے ہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرتے اسے کل کے کل دین پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی تکمیلی شان کی واضح نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک امتیازی اور خصوصی مقصد ہے، اور وہ ہے تکمیل رسالت، اور ان 2 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اسی تکمیلی شان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے جو دین حق لے کر آیا ہے، اور یہ وہ دین ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہ کل کے کل دین جو نظام زندگی ہے اس پر اس دین کو نافذ کرے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔